السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں تیمور لنگ کے بارے میں، ایک ایسے عظیم فوجی سالار جو تاریخ میں اپنی جنگی صلاحیت اور فتوحات کی وجہ سے مشہور ہے۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ تیمور لنگ کا اصل مقصد کیا تھا، اس کی جیت کا راز کیا تھا اور اس کا اثر آج تک دنیا پر کیسے ہے؟ تو ویڈیو کو پورا دیکھیں اور مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تیمور لنگ تاریخ اسلام کی ایک اہم اور متنازع شخصیت تھے۔ ان کا اصل نام تیمور تھا اور لنگ ان کے لنگڑے پن کی وجہ سے ان کے نام کے ساتھ جڑ گیا تھا۔ انہیں امیر تیمور بھی کہا جاتا تھا۔ وہ ایک عظیم فاتح، جنگجو اور سلطنت ساز تھے جنہوں نے اپنی حکمت عملی، سیاسی چالاکی اور عسکری طاقت سے وسط ایشیا، ایران، افغانستان، ہندوستان اور مشرق وسطیٰ کے کئی حصوں پر قبضہ کیا۔ تیمور لنگ کی زندگی میں کئی اہم معرکے اور فتوحات شامل ہیں، جن میں قلعہ ازمیر کی فتح خاص اہمیت رکھتی ہے۔ یہ مضمون تیمور لنگ کی زندگی، ان کی فتوحات اور بالخصوص قلعہ ازمیر کی تفصیل پر روشنی ڈالتا ہے۔ تیمور لنگ کی پیدائش اور ابتدائی زندگی پر بات کرتے ہیں۔ تیمور کی پیدائش 1336 میں موجودہ ازبکستان کے شہر سبز کے قریب ایک گاؤں میں ہوئی۔ وہ ایک ترک مغلیہ قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جو چغتائی خانیت کے تحت تھا۔ ان کے والد کا نام ترغئی اور والدہ کا نام تکینہ خاتون تھا۔ تیمور کا خاندان اسلام سے وابستہ تھا اور وہ خود بھی ایک مذہبی آدمی تھے۔ ابتدائی زندگی میں تیمور ایک عام چرواہے تھے، لیکن جلد ہی انہوں نے اپنی ذہانت اور عسکری صلاحیتوں کی بنیاد پر مقامی قبائل میں بہت شہرت حاصل کر لی۔ تیمور کی ابتدائی زندگی سخت مشکلات سے بھری ہوئی تھی۔ جوانی میں ایک لڑائی کے دوران وہ زخمی ہوئے، جس کی وجہ سے ان کا دایاں پیر اور بایاں ہاتھ ہمیشہ کے لیے معذور ہو گیا۔ لیکن اس معذوری نے ان کے عزم کو کمزور نہیں کیا، بلکہ ان کی شخصیت کو مزید مضبوط بنایا۔ تیمور لنگ کے اقتدار کا آغاز کیسے ہوا؟ تیمور نے چغتائی خانیت کے زوال کے دوران اپنی قوت بڑھانی شروع کر دی۔ 1370 میں انہوں نے سمرقند کو اپنا دارالحکومت بنایا اور اپنے آپ کو امیر تیمور قرار دیا۔ ان کا مقصد دنیا کی سب سے بڑی سلطنت قائم کرنا تھا، اس لیے انہوں نے مشرق و مغرب میں کئی جنگیں لڑی۔ تیمور کی عسکری حکمت عملی غیر معمولی تھی۔ وہ اپنی فوج کو مختلف حصوں میں تقسیم کرتے اور دشمن کو کمزور پیروں پر حملہ کرتے۔ ان کی فوج میں گھڑ سواروں کا غلبہ تھا جو برق رفتاری اور مہارت کے لیے مشہور تھے۔ تیمور لنگ کی سب سے اہم فتح قلعہ ازمیر کی فتح ہے۔ قلعہ ازمیر تیمور کی فتوحات میں ایک اہم سنگ میل تھا۔ یہ قلعہ مشرقی بحیرہ روم کے ساحل پر واقع تھا اور ایک مضبوط قلعہ بند کا مقام تھا۔ ازمیر پر عیسائی جنگجوؤں، جنہیں نائٹس آف سینٹ جان کہا جاتا تھا، ان کا قبضہ تھا۔ یہ قلعہ عثمانی سلطنت کے لیے ایک خطرہ تھا اور تیمور نے اس خطرے کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ تیمور لنگ نے 1402 میں انقرہ کی جنگ میں عثمانی سلطان بازید اول کو شکست دی۔ اس جنگ کے بعد تیمور کی سلطنت اناطولیہ میں مضبوط ہو گئی اور انہوں نے علاقے کے تمام قلعوں کو زیر کرنے کا منصوبہ بنایا۔ قلعہ ازمیر اس وقت عیسائی طاقت کا مرکز تھا اور تیمور کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا۔ قلعے پر حملے کی مکمل حکمت عملی۔ تیمور نے ازمیر کے قلعے پر حملہ کرنے کے لیے مکمل منصوبہ بنایا۔ انہوں نے قلعے کے ارد گرد خندق کھودی اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ ان کی فوج نے منجنیقوں اور توپوں کا استعمال کیا جو اس وقت جدید ترین ہتھیار تھے۔ قلعے کے اندر موجود جنگجوؤں نے سخت مزاحمت کی، لیکن تیمور کی حکمت عملی کے سامنے وہ زیادہ دیر تک نہ ٹھہر سکے۔ آخر کار کئی ہفتوں کے محاصرے کے بعد تیمور کی فوج نے قلعے کی دیواروں کو توڑ دیا اور اندر داخل ہو گئی۔ ازمیر کے عیسائی جنگجو قتل کر دیے گئے اور قلعے کو مسلمانوں کے کنٹرول میں لے لیا گیا۔ تیمور نے ازمیر کو اسلامی مرکز میں تبدیل کرنے کا حکم دیا اور یہاں مسجدیں تعمیر کروائی۔ قلعہ ازمیر کی فتح تیمور لنگ کی عسکری مہارت اور حکمت عملی کی ایک بہترین مثال تھی۔ اس فتح نے مشرقی بحیرہ روم میں عیسائی طاقتوں کو کمزور کر دیا اور مسلمانوں کی برتری کو ثابت کیا۔ تیمور لنگ نے اپنی سلطنت کو مزید مضبوط بنایا اور عظیم فاتح کے طور پر اپنی شناخت بنائی۔ تیمور لنگ نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ جنگوں اور فتوحات میں گزارا۔ 1405 میں وہ چین پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے، لیکن راستے میں بیمار ہو کر وفات پا گئے۔ ان کی موت کے بعد ان کی سلطنت جلد ہی زوال پذیر ہو گئی، لیکن ان کا نام تاریخ میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہ گیا۔
تیمور لنگ کی زندگی کے عظیم فاتح کی کہانی ہے جو اپنی مزوری کے باوجود دنیا کے کئی حصوں پر حکمرانی کرنے میں کامیاب ہوا۔ قلعہ اجمیر کی فتح ان کی فتوحات کی طویل فہرست میں ایک اہم سنگ میل تھا جو ان کی عسکری حکمت عملی اور قیادت کی صلاحیتوں کو ظاہر کرتی ہے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ عزم اور محنت سے کسی بھی مشکل کو عبور کیا جا سکتا ہے۔